السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2578۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے متعلق پوچھا گیا اس نے چھپایا تو قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ جس نے قرآن کا مفہوم بغیر علم کے بیان کیا، قیامت کے دن اس کو بھی لایا جائے گا جہنم کی آگ کی لگام دے کر۔ ایک اور حدیث ہے 2579۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں ایک قوم ہوگی رافضہ کریں گے، اسلام کو چھوڑیں گے، ان کو قتل کرو، بے شک وہ مشرک ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2580۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ساتھی 4 ہیں۔ بہترین سرایہ ہے وہ ہے جس میں 400 لوگ ہیں، اور بہترین لشکر وہ ہے جو 4000 پہ مشتمل ہو، 12000 قلت کی بنا پہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث ہے 2581۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خیبر سے نکلا، اس کے پیچھے 2 آدمی نکلے، اور دوسرا ان کو کہہ رہا تھا واپس چلا جا، واپس چلا جا، یہاں تک کہ دونوں نے واپس کر دیا۔ پھر پہلے اس سے ملا تو اس نے کہا یہ دونوں شیطان ہیں۔ میں ان دونوں کو مسلسل کہتا رہا ہوں یہاں تک کہ میں نے دونوں کو واپس کر دیا۔ جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ یہاں ہم نے صدقے کا مال جمع کیا ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ آدمی مدینہ منورہ آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2583۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شراب لے کے نکلا، اس وقت شراب حلال تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب ہدیہ دینے کے لیے اونٹ پہ سوار ہوا، یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا شراب کا مٹکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ نے شراب حرام قرار دی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ وہ آدم اپنے اونٹ کو پکڑنے والی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کوئی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے کیا کہا ہے؟ اس نے عرض کی میں نے اسے فروخت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فروخت کرنے اور پینے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس نے وہ مٹکا کھولا اور اسے مٹی پہ بہا دیا۔ میں نے بطحا کی طرف دیکھا تو اس میں کوئی شے نہیں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2584۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے جہاد نہیں کرتے تھے کبھی بھی، یہاں تک کہ پہلے اس کو اسلام کی دعوت ضرور دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2585۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں بائیں جانب التفات فرماتے تھے لیکن گردن کو نہیں پھیرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2586۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے، اس کے مالک نے اس کو باہر پھینک دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جان کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اللہ کے ہاں اس سے زیادہ حقیر ہے جتنی یہ اپنے مالک کے ہاں حقیر ہے۔ ایک اور ہے حدیث ہے 2587۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اس وقت کعبہ شریف 6 ستونوں پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ستون کے پاس کھڑے ہوئے لیکن نماز نہیں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 2588۔ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اس کے دعوے کے مطابق چیز دی جائے تو اس طرح دوسرے لوگوں کے خون اور اموال کا دعویٰ کرنے لگیں گے لیکن قسم مدعی علیہ پہ ہے۔
ایک اور حدیث ہے 2589 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور عورتوں کو مزدلفہ کی رات روشنی ہونے سے پہلے مینا شریف کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2590 حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمیر نے مغرب کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے تاکہ رکن کو سلام کریں۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہا، آپ واپس آئے، 1 اور رکعت پڑھائی۔ حضرت عطا فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو میں نے ان کے متعلق خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توجہ نہیں کی۔ ایک اور حدیث ہے 2591 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2592 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا طواف نماز کی طرح ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ اس میں گفتگو کر سکتے ہیں، جس نے گفتگو کی اس پہ حرج نہیں مگر گفتگو بہتر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2593 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی کمائی خبیث ہے، اور فرمایا جب تیرے پاس کتے کی کمائی آئے تو ان کی ہتھیلی کو مٹی سے بھر دے۔ ایک اور حدیث ہے 2594 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میدان میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی شے نہیں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2595 حضرت عثمان بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رجب کے روزے کے متعلق آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ افطار نہیں کریں گے، آپ افطار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 2596 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ہوگی آخری زمانے میں وہ اپنے آپ کو کالے خضاب سے رنگے گی، وہ ایسے ہوں گے جیسے کبوتر کی بھوت ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 2597 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں نے محمد کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا اور اس کی گردن روند لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو ضرور فرشتے سب کے سامنے اسے پکڑ لیتے، اگر یہودی مرنے کی تمنا کرتے تو ضرور مر جاتے، ان کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا، اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کرنے کے لیے آتے، جب وہ واپس آ جاتے تو نہ خاندان کے لوگوں کو نہ مال پاتے۔ ایک اور حدیث ہے 2598 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ میں یمانی کا بوسہ لیتے اور اس پہ اپنا رخسار مبارک رکھتے۔ ایک اور حدیث ہے 2599 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کے متعلق لوگ ایک امت تھے، سورہ بقرہ نمبر 213۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس مراد ہے کہ سارے کے سارے اسلام پہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2600 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھا کرو، میں شیطان کو تمہارے درمیان داخل دیکھتا ہوں ایسے جیسے تمہارے بیچ میں شیطان کالی چھوٹی بکریوں کے بیٹوں کی طرح گھس آئے، بیٹیوں کی طرح گھس آئے۔ ایک اور حدیث ہے 2601 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا، مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، فرمایا تیرے لیے سعادت ہے، اعلیٰ کے فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟
میں نے عرض کی یا اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں دست مبارک جو اس کی شان کے لائق ہیں میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھے، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی، میں نے جان لیا جو خود زمین اور مشرق میں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے محمد اللہ اعلیٰ کے فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کفارت کے متعلق اور ان کے قدموں کے متعلق جو جمعے کے لیے جاتے ہیں مشکل وقت میں وضو کرنے کے متعلق، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے والوں کے متعلق، جس نے اس پہ ہمیشگی کی اس نے بہتر زندگی گزاری اور اچھی موت حاصل کی، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2602، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی نے بتایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ستارہ پھینکا گیا، وہ روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہتے ہو جب اس مثل کا ستارہ پھینکا جاتا تھا؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور ان کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس رات کوئی عظیم آدمی کی پیدائش ہوگی اور عظیم آدمی کی وفات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستاروں کا ٹوٹنا کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے تسبیح پڑھتے ہیں، پھر اہل آسمان والے تسبیح پڑھتے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح آسمان دنیا والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جو عرش اٹھانے والے سے قریب ہوتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، ان کو خبر دی جاتی ہے۔ وہ آسمان والے بعض کو خبر دیتے ہیں، یہاں تک کہ خبر آسمان سے دنیا والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جن آوازوں کو چکھ لیتے ہیں وہ اپنے اولیاء کی طرف ڈال دیتے ہیں اور پھانک دیتے ہیں، جو وہ لے کے آتے ہیں وہ حق ہوتا ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، جو اس پر اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں شک کو خوشخبری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2603، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے دیکھا، محو آرام تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراٹے لیے یا سانس لیتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوئے نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو فرض نہیں ہوتا مگر اس پہ جو سوئے چت لیٹ کے، جب چت لیٹ کے سوئے اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس وقت وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2604، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شیشہ دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری سیرت و صورت کو خوبصورت بنایا۔ جب سرما لگاتے ہر آنکھ میں 2 سلائیاں ڈالتے تھے اور ایک آدھی آدھی کر کے، جب جوتا پہنتے تو دائیں جانب سے ابتدا کرتے، جب اتارتے تو بائیں جانب سے اتارتے، جب مسجد میں داخل ہوتے تو دائیں پاؤں پہلے ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو پسند کرتے تھے، ہر شے لیتے وہ دیتے وہ میں۔ ایک اور حدیث ہے 2605، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتوار کے دن اگنے اور بنانے کے لیے ہے، پیر کا دن سفر کے لیے ہے، منگل کا دن خوف کا دن ہے، بدھ کا دن لینے کا دن ہے اس میں دینے کا نہیں، جمعرات کا دن بادشاہ کے پاس آنے کا ہے، جمعے کا دن شادی اور جمعہ کا دن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2606، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ اونٹ واجب ہے، اونٹ کم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ 7 بکریاں ذبح کر دو۔ ایک اور حدیث ہے 2608، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے عرض کی ان کو حسان العین آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ ان کو لین کوئی نہیں، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور جان کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔